السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کی بنیاد پر زندگی قائم کریں اور تقوی کے زیر سایہ زندگی بسر کریں۔ حق تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے تحفظ کے لیے حفاظتی تدبیر مقرر فرمائی ہے اور اس کا عنوان تقوی قرار دیا ہے، اور یہ تقوی انسانی زندگی میں لاگو کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے اور انسان کو تقوی کے دائرہ میں پابند کرنے کے لیے اہتمام فرمایا ہے۔ تقوی کی تبیین، تفسیر، تبلیغ اور ترویج کے لیے حق تعالیٰ نے جو اہتمام فرمایا ہے، انبیاء کرام کی بعثت، آسمانی کتابوں کا نزول، اوصیاء کرام کے فرائض و ذمہ داری اور علماء کرام کے وظائف میں سے تقوی کی ترویج کو قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح جو مواقع انسان کے لیے مقرر کیے ہیں تاکہ با تقوی امت وجود میں آئے، با تقوی معاشرہ وجود میں آئے، اس معاشرے کی آغوش میں با تقوی انسان پیدا ہوں اور پرورش پائیں، اور امت مومنہ کا قیام عمل میں آئے، نظام الہی کے سائے میں ایک اہم اہتمام عبادت روز جمعہ ہے۔ معمول کے ایام میں جو معمولات مقرر ہیں، فرائض انسان انجام دیتا ہے، اپنی ذمہ داریاں ہر شعبے میں بجا لاتا ہے، ہفتے کے ایک دن کو مخصوص کر دیا گیا ہے اجتماع امت کے لیے، اور اس اجتماع امت میں مسلمین، امت مسلمہ سے متعلقہ امور کو بیان کرنے کے لیے یہ دن مختص کیا گیا ہے، اور اس کے اندر عبادت بصورت نماز جمعہ اور خطیب جمعہ و امام جمعہ کے فرائض و واجبات مقرر فرمائے ہیں، جن میں سے ایک تعلیم تقوی ہے امت کے اندر، اور تاکید ہے تقوی کے اوپر۔ ہر ہفتہ تکرار کرے امام جمعہ و خطیب جمعہ تقوی کو، تاکہ ہفتگی تذکر سے اور ہفتگی تعلیم سے امت کے اندر توجہ تقوی کی طرف ہمیشہ قائم رہے، اور وہ ذہنی طور پر، عقلی طور پر ہمیشہ متذکر رہیں، قلبی طور پر تقوی کی طرف، اور اپنی زندگی کے معمولات میں کسی آن تقوی سے خارج نہ ہوں۔ نماز جمعہ اہم ترین منبع قرار دیا گیا ہے تقوی کے فروغ کے لیے، لیکن جہاں پر دیگر تعلیمات دین، تعلیمات قرآن، تعلیمات انبیاء،
انسانی معاشروں میں متاثر ہوئی ہیں، تحریفات ان کے اندر ہوئی ہیں، تبدیلیاں آئی ہیں، آفات ان کو دامنگیر ہوئی ہیں، ان میں تقویٰ بھی شامل ہے اور نماز جمعہ بالخصوص متعدد آفات اس کو دامنگیر ہوئی ہیں۔ ہر چند ظاہری طور پر اہتمام کیا جاتا ہے امت کے بعض طبقات کی جانب سے، لیکن اکثریت نماز جمعہ سے محروم، نماز جمعہ سے دور ہیں، کچھ بلا عذر محروم ہیں، جان بوجھ کر عمدن نماز جمعہ کو خفیف سمجھتے ہیں، نماز جمعہ کو بے اہمیت سمجھتے ہیں، نماز جمعہ کی افادیت کے قائل نہیں ہیں، نماز جمعہ جہاں قائم ہو رہی ہو اس کے پڑوس میں رہتے ہیں یا اسی فضا کے اندر، لیکن نماز جمعہ میں شرکت نہیں کرتے۔ یہ ایک طبقہ ہے جو عمدن تعمدن نماز جمعہ سے دور ہے اور اکثریت میں ہیں۔ اب مثلاً ہم کسی بھی علاقے کا، اپنے اپنے علاقے کا آپ جائزہ لیں، جتنے مومنین مسلمین آپ کے علاقے میں گرد و نواح میں موجود ہیں اور اس علاقے میں نماز جمعہ بھی قائم ہے، کتنی تعداد اس میں شریک ہوتے ہیں؟ بہت ہی معمولی اور افسوسناک حد تک قلیل اور کم تعداد میں نماز جمعہ کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور یہ بہت افسوسناک ہے۔ بعض شہر ایسے ہیں جن میں مومنین کی اکثریت ہے، شیعہ مومنین ایک بڑی تعداد میں یکجا رہتے ہیں۔ بعض علاقے ایسے ہیں جیسے پارا چنار ہے، گلگت بلتستان ہے، کوئٹہ ہے، اس طرح کے، وہاں بعض جگہوں پر تو الحمدللہ نماز جمعہ میں اچھی شرکت ہے، لیکن بعض جگہوں پر افسوسناک حد تک کمی ہے۔ لاکھوں کی جمعیت ایک سڑک پہ، ایک روڈ پہ یا ایک محلے میں آباد ہیں اور نماز جمعہ میں مشکل سے 100 آدمی شریک ہوتے ہیں، اور یہ دلیل ہے، ثبوت ہے اس بات کا کہ نماز جمعہ مومنین کے اندر جس طرح سے تعلیم دینا چاہیے تھا اور مومنین کو جتنی اہمیت ہونا چاہیے تھی وہ نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ طبقہ ہے جو نماز جمعہ سرے سے اس کو اہمیت نہیں دیتا۔ انشاءاللہ روایات میں عرض ہوگا، روایات ہیں معصومین علیہ السلام سے مروی، ائمہ ہدیٰ علیہ السلام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، خصوصاً روایت نبوی میں ہے کہ جو میری امت میں سے نماز جمعہ کو ہلکا، خفیف سمجھ کر اور بلا اہمیت جان کر نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتا، اس کے معاملات سارے نابود ہیں، اس کے اعمال سارے تباہ ہیں، اس کی عاقبت برباد ہے۔ جو انسان نماز جمعہ کو خفیف جانتا ہے، ہلکا سمجھتا ہے، بے اہمیت سمجھتا ہے، کہ اکثریت اس طرح سے ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو تعلیمات کی وجہ سے اہمیت اگر اس کو دی جاتی، بتائی جاتی تو اس کی اہمیت کے قائل ہو جاتے ہیں، جس طرح ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں اور خصوصاً پاکستان میں مومنین کو، شیعہ مومنین کو عزاداری کی اہمیت بتائی گئی ہے، تو عزاداری کے پابند ہیں، اہتمام کرتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، چھٹیاں لے لیتے ہیں، اداروں میں نہیں جاتے، پیسہ خرچ کرتے ہیں، سفر دور دراز کا کرتے ہیں، چونکہ اس کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ اس طرح سے نماز جمعہ اور عبادات اور دیگر ارکان دین کی اہمیت نہیں بیان کی گئی، لہٰذا جن کی اہمیت نہیں انہیں دی گئی، بیان کی گئی، اس کے لیے ان کے ہاں کوئی اہتمام بھی نہیں ہوتا۔ ایک تیسرا طبقہ ہے جو اس وجہ سے نماز جمعہ سے محروم ہے کہ ان کو شبہات ہیں، اس قسم کے فتویٰ، دینی فتاویٰ ہیں
یا اس قسم کے اقوال انہیں سنائے گئے ہیں، ایسے مدارک انہیں پیش کیے گئے ہیں جس سے انہیں نماز جمعہ چھوڑنے کا جواز مل گیا ہے۔ جیسے کچھ فتاوی ہیں کہ نماز جمعہ زمانہ غیبت میں واجب نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ بہت قلیل ہیں کہ نماز جمعہ زمانہ غیبت امام میں جائز ہی نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ بھی بعضوں کا نظریہ ہے، بعضوں کا ہے کہ واجب نہیں ہے، اور جو وجوب کے قائل ہیں وہ اس کے وجوب اختیاری اور وجوب تخییری کے قائل ہیں، یعنی آپ کو اختیار ہے نماز جمعہ پڑھیں یا نماز ظہر پڑھ لیں۔ اکثریت نہ جمعہ پڑھتے ہیں نہ ظہر پڑھتے ہیں۔ جو متدین ہیں ان کے پاس جواز موجود ہے جمعہ چھوڑنے کا، یا عدم وجوب کے فتویٰ کی بنیاد پر، یا عدم جواز کے فتویٰ کی بنیاد پر، یا پھر اختیاری واجب ہونے کی بنیاد پر کہ جب اختیار ہے ہمارے پاس دو راستے ہیں تو ظہر گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، جمعہ مسجد میں جانا پڑتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے، اس وجہ سے چھوڑ دیا ہے انہوں نے۔ یہ وجوہات ہیں جس وجہ سے نماز جمعہ میں شرکت نہیں ہوتی۔ اور ایک اور چوتھی وجہ یہ ہے یا پانچویں وجہ نماز جمعہ کی اہمیت نہ ہونے کی اور نماز جمعہ بھرپور طریقے سے برپا نہ ہونے کی، یہ ہے کہ جہاں نماز جمعہ قائم ہوتا ہے واجد الشرائط نہیں ہیں، شرائط نہیں ہیں اس نماز جمعہ کے اندر، یا شرائط امام کے اندر نہیں ہیں کہ امام عادل نہیں ہے۔ اہل سنت کے ہاں وسعت ہے، ان کے ہاں نماز جمعہ کوئی بھی قائم کرے اس کی عدالت کو نہ دیکھو، آپ جیسا بھی شخص ہے عادل یا غیر عادل، آپ اس کے پیچھے نماز جمعہ پڑھو، بلکہ واجب ہے، نہ پڑھنے پہ سخت تنبیہ ہے اہل سنت کے فتاویٰ کے مطابق۔ لیکن تشیع میں عدالت شرط ہے نماز جماعت میں اور نماز جمعہ میں۔ بعض جگہ پر یہ شرط حاصل نہیں ہوتی، یا مومن کے ذہن میں اس امام میں حاصل ہے، وہ عادل ہے، لیکن اس کے ذہن میں وہ عادل نہیں ہے، چونکہ اس کا جھگڑا ہے یا اس کا کوئی اختلاف ہے اس سے، یا کوئی نظریاتی طور پر اس سے مختلف رائے رکھتا ہے، مختلف سلسلے سے تعلق رکھتا ہے، لہٰذا اسے عادل نہیں سمجھتا، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ یا اس وجہ سے کہ نماز جمعہ کے انعقاد کے لیے اور برپائی کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے کوئی شرط نہیں ہے، جیسے شرعی فاصلہ نماز جمعہ کا جو شرعاً مقرر ہے وہ پورا نہیں ہے، اس وجہ سے چونکہ نماز فاصلہ ہی برابر نہیں ہے تو نماز جمعہ درست نہیں ہے، اس میں اس وجہ سے شرکت نہیں کرتے، اور اس طرح کی دیگر وجوہات کی بنیاد پر شریک نہیں ہوتے۔ چند وجوہات کی طرف اشارہ کیا ہے، لاپرواہی، بے اعتنائی، دین کی طرف ہلکا سمجھنا، سبق سمجھنا، نماز جمعہ اور نماز جماعت کو اس وجہ سے نہیں آتے۔ تعلیمات ایسی دی گئی ہیں جن کی بنیاد پر ان کے پاس جواز ہے، جس طرح عدم وجوب کا فتویٰ یا جواز عدم جواز کا فتویٰ یا وجوب تخییری کا نظریہ، یہ سارے وجوہات، یا پھر نماز جمعہ واجد ہی نہیں ہے شرائط کو، اس وجہ سے نماز جمعہ کی اہمیت نہیں ہے۔ جبکہ تقویٰ کا یہ منبع اگر ہم اس کے روایات اور ادلہ کی طرف رجوع کریں، تاکیدات کی طرف سب سے بڑھ کر قرآن کریم میں حق تعالیٰ کے فرمان کی طرف رجوع کریں تو نماز جمعہ چھوڑنے ترک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کسی باب سے بھی۔ نماز جمعہ اجتماعی عمل ہے، اجتماعی عبادت ہے۔ باقی عبادتیں اجتماعی ہو سکتی ہیں، انفرادی بھی ہو سکتی ہیں، دونوں صورتیں ہیں۔ جیسے نماز یومیہ افضل یہ ہے کہ جماعت سے پڑھے، لیکن اگر سستی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے آپ نے فرادہ پڑھ لی تو بھی ادا ہو جاتی ہے۔ روزہ فرادہ پڑھ لیں تو ادا ہو جاتا ہے، حج آپ فرادہ کر لیں ادا ہو جاتا ہے، لیکن نماز جمعہ فرادہ نہیں ہوتا، اکیلے نہیں ہوتا، اجتماعیت شرط ہے اس کے اندر۔
اس کے اندر بنیادی حیثیت رکھتا ہے، موضوعیت حاصل ہے، طلاب کے بقول اس کو موضوعیت حاصل ہے نماز جمعہ میں اجتماع کو، کہ اجتماعیت اس میں ضروری ہے۔ اہل سنت کے ہاں جہاں اجتماع تشکیل نہیں پا سکتا یا جمعیت تھوڑی ہے، وہاں ممنوع ہے نماز جمعہ قائم کرنا۔ جیسے خانہ بدوش، ان کے نزدیک ہے کہ یہ نماز جمعہ قائم نہیں کر سکتے، یا دیہات، گاؤں، چھوٹے گاؤں، اہل سنت کے فتاوی کے مطابق یہاں نماز جمعہ قائم نہیں ہو سکتا، ان کے بعض مفتیان کے بقول۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ چونکہ نماز جمعہ میں جمعیت شرط ہے، اجتماع ضروری ہے، اور وہ بڑا اجتماع نہیں کر سکتے، تھوڑے تھوڑے چند آدمی اس گاؤں میں، چند آدمی اس گاؤں میں ہیں، شرعی فاصلہ اگر ان کا پورا بھی ہو تو بھی نماز جمعہ قائم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو مسافر ہیں وہ نماز جمعہ ان کے ذریعے برپا نہیں ہو سکتا۔ اگر سارے مسافر اکٹھے ہو جائیں، فرض کریں 1000 آدمی سفر پہ ہیں، اور یہ مثلا سفر زیارت پہ ہیں، سفر دیگر پہ جا رہے ہیں، یا کسی اپنے معمول کے مقاصد کے لیے جا رہے ہیں اور راستے میں جمعہ آ گیا ہے، یہ نماز جمعہ نہیں، زور ہی پڑیں گے۔ اس طرح کی شرائط ہیں نماز جمعہ کے اندر، اور اجتماعیت کو موضوعیت حاصل ہے کہ اجتماع ہو، اور اجتماع جتنا زیادہ ہو اتنا نماز جمعہ کے لیے زیادہ اہم ہے، زیادہ اس کے لیے افضلیت ہے کہ اجتماع جتنا بڑا ہو۔ ایک شہر میں اگر ایک نماز جمعہ ہو سب سے افضل ہے، مثلا ایک شہر جیسے لاہور ہے یا اس جیسے بڑے شہر ہیں، ان میں بھی اگر ایک نماز جمعہ ہو، اگر ممکن ہو، اب اہل سنت تو ظاہر ہے بہت کثیر تعداد میں ہیں، ایک جمعہ لاہور میں نہیں پڑھ سکتے، کتنی بڑی جگہ ہو، مینار پاکستان میں پڑھیں تو بھی سارے نہیں سما سکتے، کسی اسٹیڈیم میں پڑھیں تو بھی سارے نہیں سما سکتے، انہیں بڑا اجتماع پیش کرنے میں دشواری ہے۔ لیکن شیعہ اتنی تعداد میں ہیں کہ اگر ایک شہر میں ایک جمعہ پڑھیں تو یہ سب سے افضل و سب سے بہتر یہ ہے کہ یہ اطراف و اکناف سے سارے جمع ہو کر ایک نماز جمعہ قائم کریں۔ لیکن نماز جمعہ کے اس آئیڈیل صورت کو ظاہر نظام اسلامی کے بغیر قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت نماز جمعہ شرعی فاصلوں کی رعایت کے بغیر منعقد ہو رہے ہیں، قریب 1 کلومیٹر کے اندر، 2 کلومیٹر کے اندر 4 نماز جمعہ قائم ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ شرط مطلوبہ نہیں ہے، آئیڈیل حالت نہیں ہے یہ۔ صحیح صورتحال یہ ہے کہ سارے شہر کا جمعہ ایک مرکزی جگہ پر منعقد ہو اور مومنین اس کے اندر شریک ہوں، تاکہ اجتماعیت کی شرط بھرپور طریقے سے اس میں پوری ہو سکے اور موجود ہو۔ نماز جمعہ یا دیگر واجبات، یہ جو ایک تاثر دیا گیا کہ نماز جمعہ زمانہ غیبت کبریٰ میں واجب نہیں ہے، یا بعضوں نے اس سے بھی بڑھ کر کتنی دلیری چاہیے، شجاعت چاہیے، بہادری چاہیے یہ کہنے کے لیے کہ نماز جمعہ جائز ہی نہیں ہے، واجب غیر واجب ہونے کا فتویٰ بھی دلیری مانگتا ہے اس طرح کی۔ چونکہ اگر قرآن کو دیکھیں تو اتنی جرت کوئی مومن عالم خصوصاً نہیں کر سکتا، آیت قرآن کے سامنے، اتنی واضح نص کے سامنے وہ کہے واجب نہیں ہے، یہ قرآن کے مقابلے میں آ کر اظہار رائے کرنا ہے جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن کرتے ہیں بعضوں میں یہ دلیری، یہ شجاعت ہے کہ بہت سارے دیگر احکام جس طرح قرآن کریم کے اندر ہیں اور ان کے مقابلے میں اپنی رائے رکھتے ہیں۔ جس طرح بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہ رسول اللہ یوں فرماتے ہیں اور میرا یہ نظریہ ہے، اپنی رائے رکھتے تھے، میرے خیال میں، میرے نزدیک یوں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ کے زمانے میں ہی کہتے تھے، حضور کے سامنے کہتے تھے کہ یہ آپ کی رائے ہے، میری رائے ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، اپنی رائے رکھتے تھے۔ خوب ظاہر ہے یہ دلیری تباہی کا باعث ہے، یہ دلیری دنیا و آخرت میں انسان کی بدبختی کا باعث ہے۔ اتنا جرأت مند نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے قول کے مقابلے میں آ کر انسان اپنی رائے ظاہر کرے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے سامنے انسان اپنی رائے ظاہر کرے. لیکن کی ہے لوگوں نے، اب ان کے اپنے دلائل و استدلال ہیں کہ کہاں سے لائے ہیں یہ قول، اس کا مدرک کہاں سے لائے ہیں قرآن کے مقابلے میں. لیکن قرآن کریم نے کوئی گنجائش اس قسم کی نہیں چھوڑی ہے کہ جس میں جواز اور وجوب جمعے کا زیر سوال آ جائے، یا اس میں شک ہو یا اس میں تردید ہو. تردید و شک سے بالاتر قرآن نے اس وجوب کو ذکر کیا ہے. سورہ مبارکہ جمعہ میں آیا 9، 10 اور 11 یہ تینوں آیات، اگرچہ پوری سورہ کا نام سورہ جمعہ ہے لیکن یہ 3 آیات نماز جمعہ کے متعلق ہیں اور اس کے آداب اور اس کے احکام کے متعلق ہیں. یہ آیات یہاں سے شروع ہوتی ہیں، یا ایھا الذین آمنو، خصوصاً خطاب کیا گیا ہے اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنو. اور پہلے عرض کیا تھا کہ یہ خطاب عام ہے، یہ خطاب مطلق ہے، خاص مومنین کو نہیں ہے، زمانہ رسول اللہ کے مومنین کو خصوصاً نہیں ہے، مختص نہیں ہے، یا زمانہ رسالت کے مومنین کے لیے نہیں ہے، زمانہ حضور امام کے لیے نہیں ہے مختص، ہر زمانے کے لیے ہے. رسول اللہ موجود ہوں تو بھی یا ایھا الذین آمنو ان کو شامل ہے. رسول اللہ اس دنیا سے رحلت فرما جائیں، بعد میں بچنے والی امت، اس کو بھی یا ایھا الذین آمنو شامل ہے. اور زمانہ ائمہ ہدیٰ میں جب امام ہادی، امام منصوب موجود ہیں اور اپنا عہد امامت نبھا رہے ہیں تو بھی یا ایھا الذین آمنو اس عصر کو شامل ہے. اور اگر امام غائب ہوں، پردہ غیبت میں ہوں تو بھی اس زمانے کو شامل ہے. بس خطاب کلی ہے اور عام ہے، اور کوئی اس خطاب کو مقید کرنے والی چیز موجود نہیں ہے. جنہوں نے مقید کیا ہے زمان کی قید کے لحاظ سے، یا ایھا الذین آمنو کو محدود کرنے والی، تنگ کرنے والی دائرہ کوئی دلیل نہیں ہے، نہ کسی نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ کسی خاص عرصہ یا علاقے کے مومنین کے لیے ہے. یہاں ایک قاعدہ عام آپ کی خدمت میں عرض کر لوں، خصوصاً طلاب عزیز کے لیے جو انہیں دین شناسی میں، دین فہمی میں کام آئے گا. وہ یہ ہے عزیزان کہ شریعت مقدسہ اور دین، مکمل دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ہے، قرآن کے ذریعے نازل ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اور آپ کے اوصیاء نے اس کی تفسیر و تبیین کی ہے، تبلیغ کی ہے. یہ دین کسی شے کے ساتھ مشروط نہیں ہے، نہ کسی نسل کے ساتھ، نہ کسی زمانے کے ساتھ، نہ کسی علاقے کے ساتھ. تعلیمات قرآن کسی علاقے کے لیے نہیں ہے، مثلا پہاڑی علاقے کے لیے، میدانی علاقے کے لیے، کوہستانی علاقے کے لیے، بارانی علاقے کے لیے، برفانی علاقے کے لیے. اس میں کسی قسم کی کوئی تخصیص نہیں ہے، سب کے لیے ہے. ہر علاقے جہاں مومن ہے اس علاقے کے لیے یہ حکم عام ہے. اسی طرح یہ کسی خاص نسل کے ساتھ نہیں ہے کہ یہ یا ایھا الذین آمنو عرب مومنین کے لیے ہو، یا عجم مومنین کے لیے ہو، یا پہلے زمانے میں آئے ہوئے قدماء کے لیے ہو، یا ان کے بعد آنے والے تابعین کے لیے ہے، یا آج کی نسل کے لیے. نہ اس قسم کی بھی کوئی تخصیص اس کے ساتھ نہیں ہے. حتیٰ یہ دین اور اس کے احکام جیسے روزہ، دیگر احکام ہے، وجوب روزہ، وجوب نماز یومیہ، وجوب حج، وجوب جہاد، یہ مشروط نہیں ہے. حتیٰ جو ہستی جن کے توسط سے، جن کے طفیل اللہ تعالیٰ نے یہ دین بشریت کو عطا کیا ہے، یہ نعمت خداوند تبارک و تعالیٰ سب کو نصیب ہوئی ہے. یعنی وجود مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ہونے اور آپ کے حضور کے ساتھ بھی کوئی چیز مشروط نہیں ہے کہ فلاں مثلا روزہ واجب ہے جب تک آپ میں رسول اللہ ہیں، اور جب رسول اللہ اس دنیا سے جائیں گے تو ساتھ شریعت بھی چلی جائے گی. ایک نمونہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ احکام، وہ تعلیمات، وہ واجبات
جو مومنین کے لیے تھے، جو انسانوں کے لیے. کچھ چیزیں مختص تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. خوب ظاہر ان کا مخاطب دوسرے تھے ہی نہیں، وہ مختصات رسول اللہ میں سے ہیں. وہ جب تک حضور ہیں اس وقت بھی دوسروں کے لیے نہیں ہیں، اور جب حضور اس دنیا سے چلے گئے تو بھی دوسروں کے لیے جائز نہیں ہے، یا دوسروں کے لیے ان کی تشریح ہوئی ہی نہیں ہے. یہ مختصات ہیں، یہ مستثنا ہیں. لیکن وہ احکام، وہ قوانین، وہ قاعدے، وہ دستورات، وہ فرامین جو رسول اللہ کے زمانے میں مومنین کے لیے تھے، وہ سب زمانے کے مومنین کے لیے ہیں. وہ عہد رسالت کے ساتھ مشروط نہیں ہیں. تو صاحب شریعت جو شریعت لے کر آئے ہیں، ان کی موجودگی اور ان کے حضور سے کوئی حکم مشروط نہیں ہوا، تو آپ کے اوصیاء کے ساتھ کس طرح مشروط کر دیں گے اس کو؟ کس دلیل کے تحت؟ اگر احکام مشروط ہونا ہی تھے، مثلا اگر شخصیت کو اہمیت دینی تھی، تو سب سے اعلیٰ اشرف مقام و ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوتا کہ جب تمہارے درمیان رسول ہوں تو نماز جمعہ پڑھیں. بلکہ پہلی نماز جمعہ، یہ بھی آپ کی آگاہی میں ہو، پہلی نماز جمعہ میں دو قول ہیں. پہلی نماز جمعہ جو اسلام میں تاریخ میں پہلی دفعہ ادا کی گئی ہے، ایک قول کے مطابق کہ یہ رسول اللہ کی ہجرت سے پہلے نماز جمعہ مدینہ میں ایک انصاری نے قائم کی رسول اللہ کے فرمان کے ساتھ. اسد ابن زرارہ، انہوں نے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا اور اس رسول اللہ کے اذن سے اور حکم سے اور نماز جمعہ قائم کی. ایک روایت میں یہ ہے کہ نہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خود تشریف لائے ہجرت کے بعد اور مدینہ میں تشریف لائے، تو یہاں پر آپ نے نماز جمعہ خود قائم کی پہلی. بس دو قول ہیں. ایک یہ ہے کہ رسول اللہ سے تشریف لانے سے پہلے، ہجرت سے پہلے ہی انصار کو حکم دے دیا گیا تھا کہ آپ نماز جمعہ قائم کریں. نماز جمعہ نہ رسالت کے ساتھ مشروط ہے، نہ امامت کے ساتھ مشروط ہے، نہ رسول اللہ مثلا معصوم ہیں تو نماز جمعہ واجب ہے، معصوم نہیں ہے تو نماز جمعہ واجب نہیں ہے. قرآن کریم کی آیت میں اس طرح کی کوئی تخصیص موجود نہیں ہے. قرآن نے بلا شرط ہر زمانے کے لیے، ہر نسل کے لیے، ہر علاقے کے لیے اور ہر علاقے کے رہنے والے مومنین کے اوپر نماز جمعہ کو واجب قرار دیا ہے. ان آیات میں چند فرمان ہیں، حکم ہیں، اوامر ہیں اور چند آداب ہیں. پہلا حکم یہی ہے کہ جب تمہیں روز جمعہ ندا دی جائے، اذان ہو نماز جمعہ کے قیام کی، تو آپ فسعوا الی ذکر اللہ، آپ جلدی سے تیزی کے ساتھ نماز جمعہ کی طرف آؤ. ٹال مٹول نہ کرو، سستی سے نہ آؤ اور وقت گزار کے نہ آؤ. آخر میں انتظار نہ کرو کہ نماز کے آخر میں یا خطبے کے آخر میں پہنچیں گے. فسعوا، فوراً نماز جمعہ میں حاضر ہو آپ. دوسرا حکم ہے وزر البیع، بے معاملہ، خرید فروخت، لین دین، یہ جو تم کرتے ہو مالی، یہ نہیں کرو نماز جمعہ کی. جب ندا آ جائے پھر اس کے بعد منع ہے، ترک کر دو، چھوڑ دو، لین دین چھوڑ دو. اب یہاں قرآن کا صریح حکم ہے کہ نماز جمعہ کی جب اذان ہو جائے تو اس کے بعد معاملہ جو کرو گے وہ درست معاملہ نہیں ہے. وزرو یعنی چھوڑ دو. اب یہاں علماء نے، فقہا نے اپنے اس قواعد کے مطابق، اصولوں کے مطابق بات کی ہے کہ اگر کسی نے نہیں چھوڑا، نماز جمعہ کا وقت ہو گیا ہے، اذان ہو گئی ہے، اس نے سن بھی لی ہے، یا اذان نہیں سنی لیکن وقت ہو گیا اور اس کے علم میں ہے کہ زوال ہو گیا ہے اور نماز جمعہ کا وقت ہے، اور پھر بھی وہ دکان کھولی ہوئی ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے یا کوئی معاملہ انجام دے رہا ہے، کوئی لین دین کر رہا ہے، کوئی ڈیل کر رہا ہے، اگر کر لیا کسی مومن نے، اس کا حکم کیا ہے؟ آیا وہ ٹھیک ہے یا باطل ہے، ناجائز ہے؟ بعض نے صراحت کی ہے کہ قرآن کے اس حکم کے مطابق ٹھیک نہیں ہے، وہ بیع باطل ہے، وہ اجارہ باطل ہے، وہ معاملہ، لین دین، وہ دکانداری، وہ خرید، وہ فروخت، وہ ساری غلط ہے. وہ یہ دوسرا حکم ہے قرآن کریم کے اس آیت کے اندر.
اس کے بعد ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ختم ہو جائے تو پھر آپ زمین پہ منتشر ہو جائیں. یوں نہیں ہے کہ اب اکٹھے ہوئے ہفتے بعد سارے مومنین اکٹھے ہوئے، نماز ختم ہو گئی، وہیں ٹولیاں بنا کے بیٹھ جائیں یا مسجد میں سو جائیں یا آپ دنیاوی امور گپیں لگانا شروع کر دیں. نہ، جو ہی نماز ختم ہوتی ہے فوراً منتشر ہو جاؤ زمین پہ. منتشر یعنی پھیل جاؤ. اردو میں منتشر منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں منتشر جمع کے مقابلے میں ہے. جمع ہونا اور نشر ہونا. نشر یعنی پھیل جانا، پھیلا دینا. آپ جو ہی نماز ختم ہوتی ہے تو پھیل جاؤ زمین میں. فانتشروا فی الارض، کیا کرو؟ وابتغوا من فضل اللہ، تلاش اور جستجو کرو. ابتغاء، باغی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے طلب کرنا. بغاة العلم، ان طلاب علوم کو کہا جاتا ہے جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے علم کے حصول کے پیچھے جاتے ہیں. طلاب علوم یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نہ بھی آئے ہوئے ہوں تو بھی ان کو طلاب علوم کہا جاتا ہے. طلب اور ابتغاء دونوں کا معنی طلب ہے. فرق یہ ہے کہ ایک وہ طلب ہے جس کے ہمراہ آپ مثلا پانی کی تلاش میں ہیں، ساتھ ٹیلی فون بھی سن رہے ہیں، ساتھ اور بھی اپنے کام کر رہے ہیں، پانی بھی ڈھونڈ رہے ہیں آپ. یہ طلب ہے. اس کے لیے باقی چیزیں چھوڑنا ضروری نہیں ہے. باقی کوئی کام بھی اگر ساتھ ساتھ اس طلب کے اثناء میں کر رہے ہیں تو فرض ہو سکتا ہے. ابتغاء اس طلب کو کہتے ہیں جس کے لیے آپ سب کچھ چھوڑ کے اس چیز کو طلب کریں اور کوئی مصروفیت نہ ہو آپ کی. اس کو کہتے ہیں ابتغاء. فضل الہی کی ابتغاء کریں یعنی جمعے کے دن اور فالتو پکنک نہ کریں، پارٹیاں نہ کریں، لو و لعب نہ کریں، سب کچھ لین دین چھوڑ دیں. نماز جب تک ہے اس وقت تک بے لین دین بھی چھوڑ دیں. جب نماز ختم ہو جائے پھر جستجو میں نکلیں، طلب میں نکلیں. فضل الہی کہ اس کو ذرا تشریح کی تفصیل کی ضرورت ہے کہ فضل الہی کے مصادیق کیا کیا ہیں، وہ انشاءاللہ عرض ہوں گے بعد میں. یہ تیسرا حکم ہے ان آیات کے اندر کہ جب نماز ختم ہو جائے تو پھر آپ پھیل جاؤ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور روز جمعہ آپ کثرت سے ذکر خدا کرو، کثرت سے خدا کو یاد کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ذکر کے متعلق پہلے بات ہو چکی ہے، اسی خطبات میں پہلے عرض کیا ہے کہ ذکر اردو میں قرأت یا تکلم کو کہتے ہیں. کوئی چیز ورد کے طور پر لے کے اس کو مثلا یا اللہ کہنے کو ہم ذکر کہتے ہیں. عربی میں اس کو نہیں کہتے ذکر. عربی میں ذکر کا تعلق زبان سے نہیں ہے، ذکر فعل قلبی ہے. ذکر یاداشت، یعنی وہ بات جو آپ کے یاداشت میں رہے، وہ بات جو آپ کے مغز کے دل کے اس خانے میں رہے کہ جس میں آپ کے مد نظر ہو. کسی چیز کو اس طرح ذہن میں رکھنا کہ وہ مد نظر ہو. جیسے آپ ابھی نماز جمعہ کو آئے ہیں تو آپ کے ذہن میں تھا کہ میں نماز جمعہ میں جا رہا ہوں، یہ ذکر نماز جمعہ ہے. یاداشت میں رکھنا، اس کو اس طرح دماغ کی اس حصے میں رکھنا کہ جس کے ذریعے سے انسان آگے عمل کرتا ہے. وہ امور جو عمل کرنے کے لیے انسان یاداشت کرتا ہے وہ ذکر کہلاتے ہیں. تو نام خدا، ذکر خدا روز جمعہ کثرت سے کرو آپ. یہ تیسرا چوتھا حکم ہے. اور اس کے بعد آداب ہیں. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو لوگ نماز پڑھتے تھے اسی دن جمعہ کے دن کچھ کاروان آتے تھے. وہاں باقاعدہ مارکیٹ نہیں تھی، ہفتے میں ایک دن کہیں سے تجارتی کاروان آتا، وہ ایک علاقے میں سامان کھول کے آوازیں لگاتے کہ فلاں چیز بکنے آئی ہے. دیہاتوں میں ابھی تک بھی ہو رہا تھا یہ کام. کوئی کپڑا بیچنے چلا جاتا ہے، گلی گلی آواز لگاتا ہے کپڑا خرید لو. کوئی مرچ مسالہ بیچتا ہے، کوئی سبزیاں بیچتا ہے. جہاں باقاعدہ دکانیں نہیں ہیں، مارکیٹیں، وہاں پر اس طرح گردش میں رہنے والے گردشی دکاندار ہوتے ہیں، اپنی گدے پر، گھوڑے پر، اونٹ پر
آج کل گاڑیوں پر کوئی چیز لاد کے پھر اس کو گلی گلی بیچتے ہیں، اور یہ آوازیں لگاتے ہیں کہ فلاں چیز بکنے آئی ہے، سبزی آئی ہے، یا شکر ہے، یا سبزی ہے، کوئی اور چیز ہے، گندم ہے، ضرورت کی کوئی چیز ہے، اور ظاہر وہ گزر جاتے ہیں آواز لگا کے، بعض تو تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں، بعض گزر جاتے ہیں۔ یہ نماز میں آتے تھے، اور جو ہی آواز آتی تھی سبزی آئی ہے، کھجوریں آئی ہیں، تو یہ نماز چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے کہ ہم دیکھیں پہلے خریدیں اور سستی خریدیں اور زیادہ کہ کہیں گزر نہ جائے۔ یہ ایک کام کرتے تھے۔ دوسرا لہوی کام جمعہ کے دن کرتے تھے، کہ جمعہ کے دن چونکہ باقی مصروفیات نہیں ہیں، لہٰذا لہوی کام کرو، بیہودہ کام، بے فائدہ کام، مقصد سے دور کام، مقصد سے ہٹانے والے کام، جس طرح ابھی ہوتا ہے۔ ابھی اتوار کی چھٹی ہوتی ہے، لہٰذا اتوار کو، یا جمعے کی پہلے ہوتی تھی، جمعے کو پوری پاکستانی قوم کرکٹ کھیلتی تھی عورتوں سمیت۔ یہ لہو کا دن بنا رکھا تھا، یعنی جو روز عبادت، روز اجتماع، روز لہو میں بدل گیا تھا۔ اس کی نہی کی گئی ہے کہ یہ کام مت کرو، اور ان کی مذمت کی گئی ہے جو جمعہ چھوڑ کر تجارت اور لہو کے لیے چلے جاتے تھے۔ یہ آداب ہیں جمعہ کے، اور پھر اس کے بعد ہے کہ جو کچھ اللہ جس کی طرف آپ کو بلا رہا ہے وہ لہو اور تجارت سے بہتر ہے۔ یہ ایک اجمالی بیان تھا، مختصر بیان قرآن کریم کا نماز جمعہ اور اس کے آداب کے متعلق، کہ اس کی آگے تشریح ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس فریضہ کے قیام اور دیگر فرائض دینیہ کے قیام کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔